آج ایک ایسے ڈاکٹر کا ذکر کرتے ہیں جو بیماری کی دعا کے ساتھ ساتھ عشق رسول کی دوائی بھی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ عثمان پوڈ لاگس اینڈ آئی ایم عثمان رضا قادری۔ آپ کا بے حد شکریہ جو آپ ہمارے دیگر جو ہماری شخصیات کے اوپر، نعت خوانوں کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹریز بنائی، اس کو سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک میں اپنی آراء سے بھی نوازتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، نعت خوان شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کمنٹ بھی موصول ہوئے کہ ان کے اوپر ضرور گفتگو کیجیے۔ So now I'm going to talk about a very charismatic personality۔ جی ہاں، ایک ایسی پرسنالٹی جو میمن ہے مگر میمن دکھتی نہیں، ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر دکھتی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی نیگیٹو ڈاکومنٹری ہے یا پازیٹیو؟ نہیں، ڈاکٹر اس لیے نہیں دکھتی کہ ان کے اوپر شریعت کی جھلک زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کی جھلک تب بھی زیادہ جھلک نظر آتی ہے جب آپ کے اوپر سایہ ایک شریعت کے اوپر چلنے والے انسان کا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر سے ہی ان کو ایسا ماحول ملا کہ جب شریعت کے گھر والے آپ کے پابند ہوں گے تو بچے کے اوپر اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسٹریٹ فارورڈ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو ڈاکٹر بھی ہیں، جو حافظ بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، the one and only ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جو نعت خوانی کی دنیا میں ابھر کر سامنے آئی تقریباً 2005 میں۔ مگر کیا 2005 میں ہی نعت خوانی کا سلسلہ حافظ نثار مارفانی کا شروع ہوا؟ نہیں، بلکہ حافظ نثار مارفانی کا سلسلہ نعت آپ کے اسکول دور سے ہی شروع ہو گیا۔ مگر ظاہری بات ہے، ہر انسان کو ہر ہیرے کو تراشنے میں ایک وقت لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی اس کا نکھر کر سامنے آنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے تقریباً 1997 سے 96 سے سٹیج پر نظر آنے والے یہ نعت خوان، میری مراد ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی، جو مختلف جگہ پر اپنے لوکلی نعت کو پڑھ رہے تھے اور اپنے چاہنے والوں کے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ مگر حافظ نثار احمد مارفانی کو شہرت تب ملی جب انہوں نے یہ کلام پڑھا، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ تقریباً 2005 کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی نے یہ کلام پڑھا، اور اس کے بعد تو ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی کی ترقی کا نعت خوانی کی فیلڈ میں وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو شاید تھام ہی نہ سکا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا کلام ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی نے پڑھا جس نے پوری دنیا کے عاشقان رسول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ نے بھی وہ کلام ضرور سنا ہوگا۔ اور وہ کلام کیا تھا؟ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا۔ ایک ایسا بچہ کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو کم عمری میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گیا۔ مگر قربان جائیے اور دعائیں، ڈھیروں دعائیں اس ماں کے لیے جس نے اس بچے کی ایسی پیاری تربیت کی کہ بچہ یہ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر والدہ یہ چاہتی تھی کہ بچہ ڈاکٹر ضرور بنے مگر ڈاکٹر کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنے۔ تو یہ والدہ کی وہ خواہش ہی تھی کہ جسے ڈاکٹر صاحب نے اپنا پیشن جو ان کا ڈاکٹری کا تھا اس کی فیلڈ کو تو جاری رکھا مگر اس کے ساتھ حفظ قرآن بھی کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم اس نعت خوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا نعت خوان ہماری فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس عثمان پوڈ لاگ سے، اپنے چینل سے، ان شخصیات کو، ان نعت خوانوں کو سامنے لائیں جو صرف نعت خوان نہ ہو مگر دنیاوی طور پر بھی وہ ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہوں، دنیاوی طور پر بھی ان کی ویلیو ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن ایسی ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی نعت خوان ہے، یہ کوئی مولوی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب وہ ٹیکنالوجی پر بات کرے تو ہی از ون آف دا بیسٹ، جب وہ بزنس کی بات کرے تو ان میں وہ ایک نمایاں ہو، اور انہی میں ایک شخصیت ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی کی بھی ہے۔ جی ہاں، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا معاملہ کیا۔ جی ہاں، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ان کے گھر کی تربیت کا بھی بہت بڑا ماحول تھا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی کے گھریلو ماحول کو، تو آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کی عام طور پر یہ سمجھے کہ خاندانی جو معاملات ہیں اس میں کتب مدینہ، حضور تاج الشریعہ کا وہ عمل دخل ہے جو شاید نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی ان بزرگوں کی نظر میں رہے اور پھر وہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ اور پھر ایسا یہاں تک نہیں رکا بلکہ 2008 میں یہ وہ نعت خوان ہے جو پاکستان کو چھوڑ کر زمبابوے شفٹ ہو چکے ہیں، مگر اپنے کہنے پر نہیں۔ یہ وہ نعت خوان ہے جنہیں بزرگوں نے یہ کہا کہ شاید اگر تم ابھی پاکستان سے چلے جاؤ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر ایسا نعت خوان جو پاکستان تو چھوڑ گیا مگر اپنی روایات کو جاری رکھا، پاکستان کو تو چھوڑ گیا مگر دین کے ساتھ یہ گہری وابستی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اولاد کے اوپر بھی ایک رنگ دین کا نظر آتا ہے، ایک جھلک دین کی نظر آتی ہے جو ان بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی برکت سے ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا رشتہ بھی حضور تاج الشریعہ نے خود کروایا۔ اور پھر یہیں تک نہیں، تقریباً سالہ سال سے جاری رہنے والی محفل نعت کا وہ سلسلہ جو ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ ہم نے نعت خوان تو بہت دیکھے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، مگر بہت کم ایسے ثنا خوان پائے جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو فروغ دیتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی ان لوگوں میں سے بھی ایک ہیں کہ جن کے
اپنے گھر میں سالہ سال سے محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا باذوق اور بارونق سلسلہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نعت خوانوں کے ساتھ وابستہ فرمائے جو نہ صرف ہماری شریعت کے طور پر بلکہ دنیاوی طور پر بھی ہماری گرومنگ کرتے رہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہوں، تاکہ ہمارا بچہ جب انہیں دیکھے وہ عشق رسول کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلے، تاکہ دنیا میں ہم ایک کامیاب اور ایک سکسیسفل جنریشن دے سکیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایسے لوگوں پر ضرور بات کریں کہ جنہوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ریمارکیبل سکسیسفل پرسنالٹیز اپنے آپ کو بنایا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے افق پر وہ ایک عظیم چاند ستارہ بن کر ابھرے۔ ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی شاید ہمیں سوشل میڈیا پر اس طرح نظر نہ آتے ہوں، مگر ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی اگر اپنے مطالعہ کو دیکھیں، اور اسپیشلی اپنا وہ مطالعہ جو آپ کا اکیڈیمک ہے، ڈاکٹری کے حوالے سے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو کتابوں سے محبت رکھنے والا، اپنی فیلڈ سے محبت رکھنے والا انسان ہے، جو دنیاوی طور پر تو ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے۔ ہاں، یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کیا ڈاکٹر صاحب کوئی PhD ڈاکٹر ہیں یا کس طرح کے؟ نہیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں، ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی MBBS ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہیں، مگر آپ کے ذہن میں نعت خوانی ایک ایسا شوق ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی محبت ہے اپنے رسول اللہ سے، عشق و عقیدت کا، کہ جسے وہ اپنی ڈاکٹری کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ذہن میں، آج آپ کے بدن پر، آج آپ کی فزیکلی جو شریعت کی چمک ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے، اور اسی چمک کو لے کر آپ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور دنیا پوری کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی ان لوگوں میں سے ہم ان کو گن سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید مال کی لالچ سے انسان پاک ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک بزرگوں سے ہم نے سنا تھا، جب آپ رسول اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی ذات پر وہ قرض نہیں رہنے دیتا، اور یہی بات ہے کہ جب آپ رسول اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کے نعت خوانی کرتے ہیں، آپ کو شہرت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، جاہ و جلال بھی ملتا ہے، سب کچھ آپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، میں نے حافظ نثار احمد مارفانی کو سنا اپنے شہر میرپور آزاد کشمیر میں، اور وہاں کے جو محفل کروانے والے تھے ان کا بیان ہم نے سنا کہ ہم نے زندگی میں ایک ایسا نعت خوان بھی دیکھا ہے جسے پیسے کی کوئی لالچ نہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اس آرگنائزر نے، جو محفل کا آرگنائزر تھا، اس نے کہا کہ میں نے حافظ ڈاکٹر احمد نثار مارفانی صاحب سے یہ پوچھا آپ کو کیا پیش کروں، اور میں نے پیسے آپ کے سامنے رکھ لی۔ یاد رکھیے، پیسہ کون چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، نہ میں چھوڑوں گا نہ آپ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر جو پیسہ چھوڑے تو شاید اس کی تعریف بھی بنتی ہے۔ کہتا ہے کہ ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی نے اس میں سے چند پیسے لیے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میرے لیے اتنے ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر نقش چھوڑ جایا کرتی ہے کہ یار نعت خوان ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنا رہے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق بھی، اور انہوں نے جو دین اسلام کی خدمت کی ایز اے نعت خوان، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے نعت خوانوں سے جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوں، ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ اپنے بچوں کو ان کی نعتیں سنائیں تاکہ آپ کا بچہ جب انہیں دیکھے تو اس کے اوپر بھی رنگ چڑھے۔ مولوی ہونے کا نہیں، مولوی ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ آج کل اس لفظ کو ایسا معیوب کر دیا گیا ہے کہ شاید جو مولوی ہوگا وہ بھوکا مر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اگر اسی مولوی کی صف میں دیکھیں، ہمیں نعت خوان بھی ملیں گے، ہمیں ڈاکٹر بھی ملیں گے، ہمیں پائلٹ بھی ملیں گے، ہمیں سرجن بھی ملیں گے، اور ہمیں ویری گڈ بیک گراؤنڈ پرسنالٹیز، اور ہمیں ویری گڈ دنیاوی اثر و رسوخ رکھنے والی پرسنالٹیز ملیں گی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس چینل سے ان لوگوں کا تذکرہ کریں۔ آپ ہمارا یہ چینل ضرور دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگلی کس شخصیت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔